الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ سے قبل ایک مضمون شروع کیا تھا، اللہ کا دھیان کیسے پیدا کیا جائے۔ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کا دھیان، اللہ کی حضوری اور استحضار پیدا ہو جائے گا تو انسان گناہوں سے خود بخود بچ جائے۔ کہ جس طرح انسان اپنے ماں باپ کے سامنے غلط حرکات نہیں کرتا اور بڑے عہدیدار کے سامنے، ذمہ دار کے سامنے ناشائستہ حرکات کا مرتکب نہیں ہوتا، کہ وہ خالق کائنات جو رب الارباب ہے، کہ سارے کے سارے پالنہار، جو ظاہری اعتبار سے ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، گھر کا بڑا جو ہے اپنے ماتحتوں کو نگرانی کرتا ہے، وہ رب سارے کے سارے پالنہار کا اور سارے کے سارے اسباب کا مسبب ہے، بنانے والا ہے۔ جب اس کی حضوری آ جائے اور اس کی یاد دل کے اندر سما جائے تو انسان کبیرہ تو درکنار، صغیرہ بھی دور چھوڑ دیجئے، انسان کے دل کے اندر گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ والے گزرے ہیں، حضرت میاں جی منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت کے بارے کے اندر یہ مشہور تھا کہ گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ صغیرہ تو دور کی چیز ہے، گناہ کا وسوسہ اور گناہ کا خیال بھی جو ہے ان کی زندگی کے اندر نہیں آیا۔ یہ زندگیاں تھیں۔ تو اللہ کا دھیان کیسے پیدا کیا جائے، اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی حضوری اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جو ہے 24 گھنٹے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر رہے۔ اس کے لیے اسباب کے طور پر اور علاج کے طور پر ایک یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے موافق جتنے بھی کام ہو، اس پر اللہ کا شکر ہو۔ کہ طبیعت کے مطابق کھانا مل گیا، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ انسان پہلے لقمے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ ساری کی ساری تعریف آپ کے لیے ہے اور سارا کا سارا شکر جو ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ لا احصی ثناء علیک، اللہ میں آپ کی تعریف کیا بیان کروں۔ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے قرآن کے اندر اپنی تعریف بیان فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ غفار وہ اللہ کی ذات ہے اور ستار وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم کیا تعریف کریں اپنے جھوٹے زبانوں کے ذریعے اور جو ہے گناہ گاری منہ کے ساتھ، اللہ کی کیا تعریف کریں۔ بہترین گاڑی مل گئی، طبیعت کے موافق انسان سفر کے اندر جا رہا ہے، بھیڑ نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ جو ہے بیٹھنے کی سیٹ مل گئی، اس نے جنرل کا ٹکٹ بنوایا، بیٹھنے کی سیٹ مل گئی، تو اللہ کا شکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ انسان بھول گیا کہ انسان کی نظر جو ہے اپنے آقے پہ کے اوپر اور انسان کی نظر اپنے سراپے پر چل گئی۔
جلدی پہنچو تو سیٹ مل جائے۔ اللہ کی تعریف، بہترین گاڑی مل گئی، اللہ کی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ تیری دنیا کے اعتبار سے نظر اپنے کمتر کے اوپر ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کی دنیا کے اعتبار سے اس کی نظر جو ہے اپنے سے کمتر پر ہو، کہ اس کے پاس بائک ہے، سائیکل والوں پر اس کی نظر ہو، فور ویل والوں پر اس کی نظر نہ ہو۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں آج سے 20-25 سال پہلے پڑوس کے ملک کے اندر گیا، رشتہ دار تھے ہمارے، ان سے پوچھا کہ کیسی حالت ہے، کیا حال چال ہے، تو 10-15 منٹ تک جو ہے اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی جو ہے تعریف ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ تو انسان بھول گیا، انسان کی نظر جو ہے اسباب پر ہے، تو یہ ہے تو ہے، میں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، میں نے محنت کی تو جو ہے دکانیں لگ گئی، میں نے محنت کی تو جو ہے کاروبار سج گئے۔ ہم سے زیادہ ایک مزدور محنت کا، ہم کیا محنت کرتے ہوں گے، لیکن اس کا کوئی کاروبار نہیں سجا۔ پتہ چلا یہ اللہ کا فضل ہے، پتہ چلا یہ اللہ کا کرم ہے، اور پتہ چلا یہ اللہ کا جو ہے ہم پر نظر کرم ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر بڑے سخت الفاظ کے اندر انسان کی ناشکری کو بیان فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود۔ تاکید در تاکید اللہ نے جو ہے اس کے اندر لفظ اور جو ہے حرف استعمال فرمائے کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا، اپنے خالق کائنات کا، اور اپنے پالن ہار کا، اور جو ہے اپنی ساری کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے کا لکنود، بڑا ہی ناشکرا۔ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں 20-25 سال پہلے میرا جانا ہوا، میں نے ان سے پوچھا ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہلے تو جو ہے اللہ کی تعریف کہ میرے والد نے بڑی پریشانیاں دیکھی، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے کے اندر 10 لاکھ کی گاڑی میں استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا شکر ہے میرے دوست، نہ میرا فضل ہے ای طاقت بزور بازو نیست، کہ یہ طاقت جو ہے انسان کے زور بازو کا کمال نہیں ہے کہ انسان کے بازوؤں نے محنت کی ہے تو یہ ہو گیا، نہیں، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، جب تک اللہ نہ بخش دے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی دین ہے، یہ چین اللہ کی دین ہے۔ لیکن انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دل کے اندر جو ہے دنیا کی مایا، دنیا کی کایا، اور دنیا کے جو ہونے اور بننے کے نقشوں کو بٹھا کر بیٹھا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں دوں گا، کاروبار نہیں چلے گا۔ اس کی ذات وہ اللہ کی ذات ہے کہ ایک غریب مسکین انسان کو جو ہے مالدار بنا دیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ سبھی نے سنا ہوگا، 2 یا 3 بھائی تھے، باپ کا انتقال ہونے لگا، باپ جو ہے بیمار پڑ گیا۔ اب بھائیوں کے اندر مشورہ ہوا کہ کیا کرنا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں جو ہے اپنے باپ کی میراث کو چاہتا ہوں، مجھے تو بٹوارا چاہیے، جس طرح آج لڑتے جھگڑتے ہیں۔ آج تو اپنا تو ٹھیک، غیروں کا بھی جو ہے ہم اللہ کی حفاظت، میرے دوستوں، بہنوں کا اور جو ہے کمزوروں کا ہم حق نہیں دیتے۔ یہ ہماری دینداری ہے میرے دوست۔ ایک بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وارثہ اور جو ہے سارا کا سارا ترکہ اور سارا کا سارا جو ہے مال ہے آپ رکھ لے، اس کے بدلے کے اندر جو ہے مجھے خدمت سونپ دیجیے، میں والد کی خدمت کروں گا۔ یہ جذبات تھے میرے، کچھ نہیں لیا، خدمت۔ ہاں، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے صلہ رحمی کی، جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ اس کی عمر کو عافیت کے ساتھ بڑھائے گا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو ہے وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ظالم انسان ہے، اللہ نے بڑی عمر دی ہے، لیکن عمر بھی کیسی جو ہے تکلیف والی، عمر کیسی ہے مصیبتوں والی، اور عمر کیسی ہے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے دنیا سے جا رہا ہے، کھا نہیں سکتا۔ کروڑوں کا مالک ہے، روزانہ کا لاکھوں کی انکم ہے، روزانہ کی لاکھوں کی انکم ہے، لیکن جو ہے بھنے ہوئے چاول کھا رہا ہے، بوائل کیے ہوئے چاول کھا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، اور جو ہے سلاڈ کھا رہا ہے، کوئی چیز نہیں۔ یہ ہے
لوگوں کو کھلا رہا ہے، دعوتوں پر دعوتیں ہیں، لیکن محروم کر دیا گیا۔ پتہ چلا یہ اللہ کی عطا ہے، پتہ چلا یہ اللہ کی دین ہے کہ جس اللہ نے تمہیں لقمہ دیا ہے وہ اللہ جو ہے لقمہ اتارنے کے اندر بھی جو ہے تمہارا خالق ہے اور تمہارا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے لقمہ پیٹ کے اندر نہیں جا سکتا۔ ہمارے حضرت تھے، بڑے اللہ والے گزرے، انتقال شاید ہو گیا ہوگا، کھانے کے لیے بیٹھے، لقمہ گیا اور ذرا سی جو ہے ہنسی آئی، جو دانا ناک کے اندر پھنس گیا، بے ہوش۔ کہ جو لقمہ انسان کے جینے کا سہارا ہے وہی لقمہ جو ہے انسان کی زندگی چھیننے کا کبھی کبھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسان غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا صلہ رحمی کہ ایک تو جو ہے اللہ جو ہے اس کی عمر عافیت کے ساتھ طویل کر دے، لمبی جو ہے زندگی اللہ دیں گے۔ دوسرا مال کے اندر بڑھوتری، یہ چیزیں دھوکے کے اندر مال کی بڑھوتری نہیں ہے، جھوٹ پر مال کی بڑھوتری نہیں ہے، اور جو ہے اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگنے سے مال کی بڑھوتری نہیں، بالکل نہیں۔ صدقہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ یہ صدقہ تیرے مال کو بڑھائے گا۔ یہ مال کا اضافہ، رشتہ داروں کی خبر گیری، یتیم ہے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھرا دے، کہ بیوہ ہے اپنی مستورات کے ذریعے سے جو ہے اس کی خبر گیری کرنا، یہ مال کے اندر اضافہ ہے۔ آج تو الٹا ہو رہا ہے سب۔ اللہ کی یاد ہو، اللہ کی جو ہے حضوری نصیب ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا واقعہ کہ وہ بھائی نے جو ہے بیٹے نے اپنی والدین کی خدمت لے لی، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ورثے کے اندر کتنا ملا؟ 1 درہم ملا اسے، کچھ رقم اس کو مل گئی۔ اب جو ہے یا کچھ بھی نہیں تھا، سو گیا، خواب کے اندر دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پلا پتھر کے نیچے جو ہے چند درہم رکھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہاں سے اٹھا لیجیے۔ پوچھ رہا ہے، ہاں دیکھو یہ خدمات کے صدقے کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں والدین کی خدمت پر، جو اللہ کیا دے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس نے پوچھا حلال کا ہے؟ بولا حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے۔ اب جو ہے اس نے انکار کر دیا، خواب ہی خواب کے اندر کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب جو صبح اپنی بیوی سے اس نے تذکرہ کیا، بیوی بھی نیک صالح جو ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات، کہ اچھوں کے لیے اچھی ہے۔ یہ نہ سمجھے میں انتظار کروں گا، گاؤں کے اندر جو ہے میں ہر ایک کی تحقیق کرنے کے بعد، نہیں، تیری زندگی کے اعمال کے حساب سے جو ہے تیرا انتخاب ہوگا اور تیرے جیون ساتھی کا انتخاب ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج انسان کی سوچ تو دیکھے کہ میں ساری زندگی جو ہے آوارہ بازی کرتا رہوں اور اپنی بیوی کے جو ہے بالکل موزے بھی چڑھائے ہوئے ہیں اور جو ہے پاؤں کے اندر بھی شوق چڑھائے ہوئے ہیں، کسی کے نظر نہ پڑے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تم عفیف رہو، تمہاری بیویاں تعف نساؤکم، کہ تمہاری بیویاں عفیف رہیں گی۔ پھر اپنی بیوی سے تذکرہ کیا، بولا ایسے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سخت غربت کے عالم کے اندر ہے، لیکن چھوا تک نہیں، یہ دین ہے، یہ دین ہے میرے دوست۔ دوسرے دن جو ہے چند روز گزرے یا دوسرے دن جو خواب کے اندر آیا کہ فلاں جگہ درہم رکھے ہوئے ہیں، بولا حلال کے؟ بولا ہاں حلال کے ہیں۔ اب صبح اٹھا، بیوی سے تذکرہ کیا، حلال کے ہیں، جاؤ لے کر آؤ۔ پتھر اٹھایا یا گڑا تھا اس کو کھودا، اس کے اندر جو ہے درہم نکلے۔ کیا کروں؟ بازار کے اندر سے گزر ہوا، مچھلی پر نظر پڑی، مچھلی خرید لی۔ اب مچھلی خرید کر جو ہے گھر پر لایا اور مچھلی کو کاٹا، کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، کیسے ارمان ہوں گے اور کیسے جذبات کے ساتھ وہ اپنے گھر کے اندر لایا ہوگا۔ بچوں کی نظر جو ہے اپنے باپ کے تھیلے کے اوپر ہوگی۔ ہم لے کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے لے کر جاؤ سفر کے اندر۔ ہاں حکم یہ ہے کہ ٹھیکرا بھی لے کر جاؤ سفر۔ میری تو عادت ہے میں سفر کے اندر کہیں بھی جاؤں، تالابہ جاؤں، قریب کے اندر جاؤں، کچھ نہ کچھ لے کر آؤں، امیدیں بن جاتی ہے۔ اچھا عمل ہے۔ بچوں کی نظر پڑی، ابا جان آج کیا لے کر آئے؟ جو ہے مچھلی پیش کی اور اس کو چیرا، اس کے اندر سے پتھر نکلا، قیمتی پتھر نکلا۔
اب جو یہ تو کچھ سمجھ نہیں پڑی کیا چیز ہے کیا نہیں، اور اس نے جو ہے سنار کے پاس، زمانے کے اندر دینداریاں تھیں، سنار کے پاس لے کر گیا تو سنار نے کہا کہ میں اپنی ساری دکان کا سونا اور اس کے ساتھ سارا کا سارا ساز و سامان دے دوں تب بھی جو ہے اس کی قیمت میں چکا نہیں سکتا۔ یہ والدین کی خدمت ہے۔ اس لیے تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے والدین کو جو ہے اف تک نہ کہو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ آج ہماری دینداریاں کیسی ہے، اور آج میرے دوستوں ہماری دینداریاں جو ہے وہ ظاہر تک جو ہے موقوف ہو گئی کہ ظاہر کے اندر میں اچھا میری جلوت، میری خلوت اور میری تنہائی جو ہے اور میری جو ہے باطنی زندگی وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر۔ وقت کے بادشاہ کے پاس بھیجا، بادشاہ کو علم ہوا، بادشاہ نے جو ہے ایک پلے کے اندر جو ہے اس کو رکھا، یہ قیمتی پتھر کو، اور دوسرے پلے کے اندر کھڑا کر دیا اس انسان کو، اور اس کے وزن کے برابر جو ہے سونا دیا۔ یہ چیزیں ہیں میرے دوستوں، دینداری کی بنیاد پر کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، اللہ نے جو ہے کروڑوں بنا دیا۔ ہر ایک انسان ہے محنت پر محنت کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ہاں صبح آتا ہے کھانا کھایا رات کو وہی، نماز زندگیوں کے اندر نہیں، روزے زندگیوں کے اندر نہیں، دینداریاں زندگیوں کے اندر نہیں ہے، بس وہی چیزیں ہیں۔ اس لیے دینداروں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ذرا جو ہے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کے اندر پڑ جاتے ہیں، اسے تو آتا ہوگا باہر سے آ رہا ہے، نہیں، یہ اللہ کے خزانے سے براہ راست اترتا ہے۔ یہ غریب ہے بیچارہ، یہ مزدوری کر رہا ہے لیکن اللہ کے راستے کی محنت کا اور اللہ والوں کی جو ہے یہ دعوت کر رہا ہے، اللہ والوں کی یہ خدمت کر رہا ہے۔ سلطان مظفر الدین احمد شاہ بادشاہ کے دادا یا پردادا، یہ جنہوں نے احمد آباد قائم کیا، بسایا، انہوں نے ان کی بنیاد رکھی، ان کے دادا تھے، اللہ والوں کی بڑی خدمت تھی ان کی زندگیوں کے اندر۔ اس زمانے کے اندر حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، غالباً یہ ہمارے منگرول کے اندر مدفون ہے، حضرت جائیں ان کے مزار کے اوپر جائیں۔ میں تو کبھی خالی نہیں جاتا، کبھی کبھار وقت نہ ہو تو زیارت سے جو ہے میں محروم ہو جاؤں، ورنہ الحمدللہ اللہ نے کچھ دیا ہے، جذبہ دیا اللہ والوں کی بس اللہ اخلاص دے ہوئے، اللہ قبول کر لے، بس یہ دکھلاوا ہے میرے دوست۔ تو حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ لگی ہوئی تھی احمد آباد کے اندر یا کوئی اور علاقے کے اندر، اس زمانے کے تو احمد آباد تھا نہیں، قرب و جوار کے اندر بڑی بستی تھی۔ اب حضرت کے لنگر کھانا لگتا تھا روزانہ، کھانے کا نظام، مہمان خانہ، مہمان کی ذاتی ہو گئی، بہت زیادہ مہمان آ گئے، کھانا غلہ جو ہے کھٹ گیا، کم پڑ گیا۔ اب یہ سلطان احمد شاہ بادشاہ کے والد مظفر الدین غالب نام تھا ان کا، ان کو پتہ چلا کہ حضرت کی خانقاہ کا لنگر کھانا جو ہے وہ کھانا کم ہو چلا ہے، تو اپنی طرف سے جو ہے بوریاں اور ساز و سامان، کھانے پینے کا سارا سامان جو ہے حضرت کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ سارے فقراء، مساکین، اہل اللہ جو ہے سرتاج الاولیاء تھے حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، تو ساروں نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر جو ہے کھانا کھایا۔ اب حضرت کو علم ہوا تو جو ہے حضرت نے کیا پتہ تسبیح تھی یا کوئی اور چیز تھی ان کے ہاتھ کے اندر رکھ دیا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ دانے ان کے ہاتھ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اتنے بادشاہوں نے ان کی نسل کے اندر جو ہے احمد آباد کے اندر حکمرانی کی۔ یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے میرے دوستوں۔ کر خدمت غریبوں کی گر کچھ مقام چاہتا ہے، ایسے ہی کچھ شعر ہے مجھے یاد نہیں ہے، کر خدمت غریبوں کی گر کچھ مقام چاہتا ہے، اللہ والوں کی خدمت ہو، اللہ کے راستوں کی محنت ہے تو پھر جو ہے اللہ نوازتا ہے، یہ نہیں ہے کہ باہر سے آ رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ دینے والے، وہ اللہ موتی ہے، اور وہ اللہ جو ہے رازق ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی پیٹ کے اندر رزق پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پتھر کو توڑو، پتھر پر آسا مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر، اس کے اندر اوپر آسا مارا، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، کیڑا ہم اپنی زبان کے اندر جھیوڑا کہتے ہیں، کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ کے اندر جو ہے ہری پتی ہے، وہ دینے والا خدا اور وہ دینے والا رب جو ہے اس بات پر قادر مطلق ہے۔
بچہ ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہے، پیٹ کے اندر جو ہے پانی بھرا ہوا ہے، وہ اللہ نے نظام چلایا کہ فرشتہ جو ہے اس کے سر کو جو ہے اپنا ہاتھ کے اوپر تھام لیتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر ماں کی اور کا پانی نہ جائے، اور اس کے ناک کے اندر جو ہے ماں کا جو ہے وہ گندا پانی نہ جائے۔ اللہ کا نظام دیکھیں کیسا اللہ نظام چلاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے حکم ہوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیے، فنجیناک من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اس طرح نجات دیتے ہیں۔ نجات دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی نے اوکھ دیا، وامٹ کی، الٹی کی، اور جو ہے صحیح سالم، لیکن مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے جو ہے کپڑوں کا تو حال کیا پوچھیے، بدن کی چمڑی جو ہے ختم ہو گئی تھی، گل گئی تھی، گرمی کی وجہ سے چمڑی اتر جاتی ہے۔ اب جو اللہ نے جو ہے کدو کا بیل لگا دیا کنارے کے اوپر، کدو کا بیل لگا دیا کہ جہاں پر کدو کی بیل ہوگی مکھیاں قریب نہیں آتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کدو کی بیل جو ہے حضرت کے بدن کے اوپر لگ رہی ہے، علاج چل رہا ہے، جو ہے چمڑی صحیح سالم ہو رہی ہے، واپس نئی چمڑی جو ہے لگ رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیں، وہ اللہ ہے میرے دوستو۔ اس لیے آیت کریمہ کا ختم ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ میرا اللہ جو ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر حالات کیوں لاتے ہیں؟ میرا بندہ رجوع کر لے، میرا بندہ میرے پاس آ جائے، اور میرا بندہ جو ہے مجھے پکار لے۔ کہ ایک بچہ جو ہے کتا اس کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ لپک کر جو ہے اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے اس کتے سے نجات دینے والی اور اس کتے سے بچانے والی کوئی ذات ہے تو یہ میری ماں ہی بچہ ہوتا ہے، میری ماں ہے۔ بس یہ حالات ہیں ہم پر کہ اللہ کی طرف جو ہے ہم رجوع کر لے، اللہ کی طرف لپک لے، اللہ کو یاد کر لے میرے دوست۔ انسان مایوسی کا شکار ہو چلا یار کچھ حالات نہیں، حالات بنے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے۔ جو عالمی اعتبار سے جو ہے جائزہ رکھتے ہیں، عالمی خبروں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو علم ہے اندر ہی اندر جو ہے یہ دہلی کے اندر فسادات ہوئے، کیوں ہوئے؟ کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ دھرنے ختم ہو جائے۔ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ NPR کے لیے آپ کے یہاں آئے، کھلم کھلا جو ہے ہر علاقے کے اندر کمیٹی بنائی جائے نوجوانوں کی، کہ جہاں پر ہمیں اطلاع ہو فوراً کھڑے ہو جائے، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم نہیں دکھائیں گے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر۔ یہ ہو میرے دوست، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کی ذات سے مایوسی نہ ہو، اور جو ہے آیت کریمہ کا ایک جو ہے ظاہری اسباب اور ایک جو ہے باطنی اسباب ہے۔ ظاہری اسباب یہ ہے انسان جو ہے سینہ سپر ہو جائے، اور باطنی اسباب اللہ کی طرف رجوع کر لے، گناہوں کی معافی ہو۔ یہ تو نہیں ہو رہا۔ اللہ کیسی کریم ذات ہے میرے دوستو۔ وقت ہو چلا ہے، پھر بہت زیادہ وقت ہو جاتا ہے، مجھے بھی احساس ہے اس کا۔ پھر کبھی انشاءاللہ اللہ کی کریم ذات، اللہ کی رحیم ذات، وہ کیسا قادر مطلق ہے اور کیسا معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی واقعہ عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔